فرعونیت یہ ہے کہ فرعون نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور اپنی مرضی سے مصر کا نظام چلایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے جسم پہ اللہ کا حکم نہیں چلاتے، ہم کہتے ہیں اس جسم پہ حکم چلے گا تو میرا چلے گا، یہ جسم رہے گا تو میری خواہش میری مرضی سے۔ ہم اپنے جسم پہ جب اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتے، اپنی مرضی چلا رہے ہیں، تو فرعونیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہی تو فرعونیت ہے کہ فرعون نے مصر پہ اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا، اس نے کہا میرا حکم چلے گا، میری مرضی چلے گی۔ اور ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہم اپنے وجود پہ اللہ کا حکم نہیں نافذ کرتے، اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنی خواہش چلاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، فرعون نے اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی، فرعون نے اعلان کیا تھا اور ہم نے اعلان نہیں کیا، ورنہ اندر سے نفس کام وہی کر رہا ہے۔ صرف ہم نے زبان سے کہا نہیں کہ ہم خدا ہیں یا ہم اللہ کے حکم نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کریں گے، صرف ہم نے زبان سے کہا نہیں، ورنہ اندر سے نفس کام وہی کر رہا ہے جو کام فرعون نے کیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ اس کے پاس تخت تھا، بادشاہی تھی، تو اس نے اعلان کر دیا ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہم مال و دولت نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے، اس لیے ہم اعلان نہیں کر رہے، ورنہ اندر سے نفس کام وہی کر رہا ہے جو فرعون والا کام ہے۔ نفس ماں کم طرز فرعون نیس۔ قرآن مجید نے اس مضمون پر مہر تصدیق یوں لگائی ہے، قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، وہ خدا کا حکم نہیں مان رہا بلکہ اپنی خواہش کا حکم مان رہے۔ دل کیا تو نماز پڑھ لی، نہیں تو چھوڑ دی۔ آج خواہش ہے فلاں برائی کی، وہ برائی کر لی۔ یہ جو اپنی خواہش کا ہی حکم مان رہا ہے، اس نے خواہش کو ہی خدا بنا لیا ہے، اس نے اپنی خواہش کو ہی الہ کا درجہ دے دیا ہے۔ نام ہے غلام رسول، کہ میں رسول کا غلام ہوں، اور بنا ہوا ہے نفس کا غلام۔ اپنے نام کی تو آدمی لاج رکھ لے، نام ہے عبداللہ اور بنا ہوا ہے عبد نفس۔ انسان اپنے نام کی تو لاج رکھ لے، اور مومن جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ نفس کو خدا بنائے، تو قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ، یہ وہی الہ ہے جو لا الہ میں آیا ہے، یہ وہی الہ کا لفظ ہے جو لا الہ کے اندر آیا ہے۔ تو گویا بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کلمے کا بھی خیال نہیں کیا، کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی کو خدا نہیں مانتے سوائے اللہ کی۔ تو نفس انسان کو ایسے مغالطے میں ڈال دیتا ہے، ایسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک طرف آدمی کو مطمئن رکھتا ہے کہ تو بالکل ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے، یا پھر کہتا ہے آئندہ کر لوں گا، کل سے نمازیں شروع کر دوں گا۔ نفس انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے یہاں تک کہ آدمی موت تک پہنچ جاتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کے تزکیے کو جہاد اکبر کہا ہے۔ حضور ایک جہاد سے واپس آئے ہیں، جنگ سے واپس آئے ہیں، تو حضور نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے لڑنا، تلواریں چلانا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں اترنا، یہ تو چھوٹا جہاد ہے، تو بڑا جہاد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے، اپنے آپ سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے، اپنی ذات کی اصلاح کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ انسان سوچتا ہے میں نے اپنے نفس کی ایک خواہش پوری کی تو سکون مل جائے گا، پر سکون وقتی طور پہ ملتا ہے، دوبارہ وہ خواہش زیادہ طاقتور بن کے ابھرتی ہے۔ جب کسی بھی برائی کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے میں ایک دفعہ یہ برائی کر لوں پھر مجھے سکون مل جائے گا، پر مجھے بتائیں درخت کو پانی دیں تو درخت بڑھے گا یا ختم ہوگا؟ خواہش نفس کو جب آپ پانی دیں گے خواہش نفس اور بڑھے گی۔
اگر آپ اپنی خواہش کی اصلاح نہیں کریں گے اور خواہش نفس پوری کریں گے تو ایک خواہش سے دوسری خواہش، دوسری سے تیسری خواہش، نفس اپنی خواہشیں بڑھاتا جائے گا اور خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوں گی. ایک دراز سلسلہ، لمبی آرزویں پیدا ہوں گی، جس کو غالب نے بھی کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. کہ ہزاروں خواہشیں پوری کر کے اب بھی نفس کہتا ہے میری خواہشیں پوری نہیں ہوئی. نہر کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوا، تھوڑا تھوڑا پانی رس رہا ہے باہر، تو اس بند کو، اس سوراخ کو بند کر کے نہر کو بچانا آسان ہے. لیکن اگر آپ اس سوراخ کو بند نہیں کرتے اور پانی مسلسل بہتا رہتا ہے تو سوراخ بڑا ہو جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا بند ٹوٹے گا اور نہر کا پانی آبادیوں میں پھیلے گا. اب اس سیلاب کو روکنا آسان نہیں. جب چھوٹا سوراخ تھا اسے بند کرنا آسان تھا، اور جب بند ہی ٹوٹ گیا اور سیلاب آ گیا پھر اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. جب برائی کی خواہش پیدا ہو، رغبت ادھر بنے، اس وقت روکنا آسان ہے. اور آدمی برائی کر کے یہ سوچے کہ میں 2-4 دفعہ برائی کر لوں پھر چھوڑ دوں گا، اب تو تو نے اپنی عادت بنا لی. یہ نہ سوچے کہ میں برائی کر لوں گا تو نفس راضی ہو جائے گا پھر برائی چھوڑ دے گا. نہیں، جب آپ نفس کو راضی کریں گے برائی پختہ ہو جائے گی. اس لیے ابتدا میں ہی برائی کی خواہش کو روک لیں، ابتدا میں ہی اپنی توجہ دوسری طرف کر لیں. اور اس پر میں اکثر کہتا ہوں کہ نفس کی اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ نفس کا منہ توڑنا ہے، بلکہ اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ نفس کا منہ موڑنا ہے. نفس کا منہ توڑنا نہیں بلکہ منہ موڑنا ہے. پہلے اس کا منہ شیطان کی طرف ہے، اب اس کا منہ رحمان کی طرف کرنا ہے. پہلے اس کا منہ مادیت کی طرف ہے، اب اس کا منہ روحانیت کی طرف کرنا ہے. پہلے اس کا منہ صرف دنیا کی طرف ہے، اب اس کا منہ آخرت کی طرف کرنا ہے. بس نفس کا منہ موڑنا ہے. اور یہ جو نفس کا منہ موڑنا ہے نا، یہ لمحہ تھوڑا سا مشکل ہے. اگر موڑ لیں گے پھر خیر ہی خیر ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوائی دی، اس نے کہا دوائی ہے کڑوی پر پی لینا، پی لینا، حلق سے اترے گی تو کڑوی ہے پر اندر جا کے اثر دکھائے گی تو تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی. تو کئی مریض میں نے ایسے دیکھے ہیں وہ کڑوی دوائی خوش ہو کے پی لیتے، حالانکہ وہ کڑوی دوائی حلق کو تو کڑوی لگتی ہے، منہ کو تو اثر تو دکھاتی ہے کہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن آپ کڑوی دوائی کس آس پہ پیتے ہیں، کس امید پہ پیتے ہیں، کس آرزو پہ آپ کڑوی دوائی پی لیتے ہیں؟ جسم کی صحت اتنی پیاری ہے کہ آپ اپنے جسمانی صحت کے لیے کڑوی دوائی پی لیتے ہیں تو اپنی روحانی صحت کے لیے تھوڑا سا تزکیہ نفس کر لیں، کنٹرول کر لیں اپنے جذبات کو، صبر کی عادت بنا لیں، اپنے نفس کو روک لیں برائیوں سے. جب آپ اپنے نفس کا منہ موڑ لیں گے، بچے کو دودھ چھوڑانا مشکل ہوتا ہے، جب دودھ چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو یاد بھی نہیں رہتا میں کبھی ماں کا دودھ پیتا تھا. بس پہلا مرحلہ مشکل ہے جب اس کو دودھ چھوڑایا جاتا ہے، پر جب وہ دودھ چھوڑ دیتا ہے پھر اس کو یاد بھی نہیں رہتا میں کبھی ماں کا دودھ پیتا تھا. یہ بس پہلا مرحلہ مشکل ہے کہ جب آپ نے کڑوی دوائی پینی ہے، صبر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. تو میں نے آج تک، اب تک جو آج آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح میرا اور آپ کا امتحان ہے، اور نفس کی اصلاح ہوتی ہے صبر سے، جذبات کنٹرول کرنے سے، اور یہ مرحلہ آسان کر دیتا ہے ماہ رمضان المبارک. نفس کی اصلاح ہوتی ہے صبر سے، اور روزہ نصف صبر ہے. روزہ صبر کا درس دیتا ہے. حرام تو رہ گیا حرام، روزہ تو حلال سے بھی روک دیتا ہے. گھر میں حلال کھانا موجود ہے، بھوک بھی لگی ہے، پر روزے دار نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھا رہا؟ کہتا ہے میرا روزہ ہے. تو روزے نے حلال بھی چھڑا دیا یا نہیں چھڑا دیا؟ ایک محدود مدت کے لیے روزے نے حلال بھی چھڑوا دیا. میری ساری گفتگو کا پیغام، اور دست بست عرض کروں گا، ذرا توجہ سے سنیں. روزے کا پیغام کیا ہے؟ روزہ حلال بھی چھڑوا رہا ہے.
تو روزہ یہ درس دیتا ہے حلال